الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے حکمت اور دانائی کے ساتھ زمین، آسمان اور اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اور پھر اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک قانون دیا، ایک اسوہ دیا، دستور حیات دیا کہ یہ تمہاری زندگی کا دستور ہے، تم اس دستور پر اعتدال کے ساتھ اور اس دستور کے مطابق اپنی زندگی گزارو. جو شخص اس دنیا میں اللہ کے دستور یعنی قرآن مقدس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، آخرت میں وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا، اور جو اللہ کے دستور سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے وہ شخص کل قیامت میں، آخرت میں ناکام ہونے والوں میں سے ہوگا اور جہنم رسید کیا جائے گا. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام رسولوں اور نبیوں پر جنہوں نے اپنی امت تک صحیح انداز میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا. ان تمام رسولوں کا، نبیوں کا پیغام تھا کہ تم سب کا خالق اور مالک ایک ہے، تم کو صرف ایک خدا نے، ایک رب نے، ایک معبود نے پیدا کیا ہے اور اسی نے دنیا میں ساری نعمتیں رکھی ہیں. وہ اسی کے دم سے دنیا چل رہی ہے، یہ زمین ٹکی ہوئی ہے، یہ آسمان قائم ہے. تم اسی کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. آج حالات حاضرہ سے مطابق میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہوں وہ ہے اللہ کی عدالت. اس موضوع کو انتخاب کرنے کی میری وجہ اور سبب یہ ہے کہ عدالت دنیا میں بھی ہے، دنیا کے اندر بھی مجرموں کو پکڑا جاتا ہے اور اس کو سزا ملتی ہے، اور اللہ کے یہاں بھی آخرت میں عدالت ہوگی. ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو عدالت ہے، قانون ہے، نظام ہے، کیا اس سے انسانوں کو انصاف مل رہا ہے؟ ہم نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور طبقہ ہے کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے، ایک ملک دوسرے ملک پر ظلم کر رہا ہے، ایک خاندان یا ایک قبیلے والا دوسرے پر ظلم کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک انسان دوسرے پر ظلم کر رہا ہے اور انصاف نہیں ملتا. گو کہ عدالت موجود ہے، قانون موجود ہے، سزائیں موجود ہیں، مگر اکثر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. یہاں انصاف دیکھنے کو ملتا ہی نہیں، انصاف نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ جو عدالت ہے، جج ہے، وکیل ہے، کورٹ کچہری ہے، پولیس ہے، یہ صرف ڈھونگ ہے، تماشا ہے، دکھاوا ہے، عدالت ہے ہی نہیں. اور میں آج آپ کو پہلے عقلی طور میں سمجھاتا ہوں، عقل سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر میں غریب انسان ہوں، غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، میرے بھائی کو مرڈر کر دیا یا میری بہن کے ساتھ، مسلم خاتون کے ساتھ عزت اور عصمت دری کی گئی. ہم نے عدالت تک درخواست دی، عدالت کو کھٹکھٹایا، شکایتیں درج کی، مگر انصاف نہیں مل رہا. اندر سے آواز آتی ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے کوئی وقت تو بنایا ہوگا، کہیں تو کہیں انصاف ہوگا، ضرور ہوگا. یہ اندر سے آواز آتی ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر.
اندر سے جب بے سہارا ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، انصاف نہیں مل پاتا ہے، بھاگ دوڑ کے سب کچھ کرنے کے باوجود انصاف اگر نہیں ملتا ہے تو پھر اپنے خالق کو یاد کرتا ہے، اپنے بنانے والے کو یاد کرتا ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، اپنے بنانے والے کو یاد کرتا ہے کہ اے میرے بنانے والا، میرا خالق، تو ہی انصاف کرنے والا ہے۔ اس دنیا سے ہمیں انصاف نہیں ملا، اس دنیا میں مجھے انصاف نہیں ملا، میں مظلوم ہوں، مجھے دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، مجھے ستایا گیا ہے، مارا گیا ہے، مجھے تڑپایا گیا ہے، تیری عدالت سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ اندر سے آواز آتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ہٹلر کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایڈولف ہٹلر، جرمن کا بےتاج اور ظالم حکمراں۔ اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا، یہودیوں سے اس کی بڑی دشمنی تھی، 60 لاکھ یہودیوں کو مارا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے، اور اس بات پہ ذرا غور کریں کہ دنیا میں عدالت ہے، قانون ہے، مارنے والے کو قانون دی، مارنے والوں کے ساتھ جو ہے انصاف کرنے کا قانون بنایا گیا ہے۔ اس شخص کو اس دنیا کی عدالت میں اگر سزا ملے تو کون سی سزا مل سکتی ہے؟ 60 لاکھ انسان کے برابر اس کو کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ غور کریں، ہو سکتا ہے عمر قید کی سزا مل جائے، 30 سال میں اگر اس نے جرم کیا ہے، 60 سال 70 سال کی زندگی ہے تو 30 سے 40 سال وہ صرف جیل میں رہے گا، پھر مر جائے گا۔ 60 لاکھ کو جو نقصان پہنچایا اس کی بھرپائی نہیں ہو رہی ہے، اس کو انصاف نہیں مل پا رہا۔ چلے اگر جیل نہیں کرتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، پھانسی دیتے ہیں، تو ایک شخص کی جان کا بدلہ ہے، 60 لاکھ کے جان کے برابر اس کو سزا نہیں مل رہی ہے۔ تو عقل بھی ہماری کہتی ہے کہ اس دنیا میں اگر انصاف بھی کرے، دنیا کی عدالت اگر انصاف بھی کرے تو نہیں کر سکتی۔ ویسے تو انصاف ہے ہی نہیں دنیا میں، دنیا میں انصاف ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کرے بھی ہٹلر کے ساتھ انصاف تو انصاف نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کی عدالت ایسی ہے، وہاں 1 کروڑ انسان کو بھی اگر مار کے آئے گا تو اس کو اتنی سزا اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، اور اس طرح کی سزا تیار کر رکھا ہے۔ تو دنیا کی عدالت اور اللہ کی عدالت میں فرق کیا ہے؟ دنیا کی عدالت میں ایک شخص جرم کرتا ہے، مجرم ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، تو مظلوم اس کی شکایت درج کرتا ہے، FIR کرتا ہے پولیس اسٹیشن جا کر کہ فلاں نے میرے اوپر زیادتی کی ہے، مجھے مارا ہے، میری زمین ہڑپا ہے، میرا حق چھینا ہے۔ مظلوم ظالم کے خلاف شکایت کرتا ہے، پھر اس پر مقدمہ چلتا ہے عدالت سے، پھر عدالت میں مجرم کی پیشی ہوتی ہے، ظالم بھی مظلوم بھی پیش کیا جاتا ہے، پھر گواہ پیش کیے جاتے ہیں، ثبوت اور دلائل پیش کیے جاتے ہیں، وکیلوں کی طرف سے یہ مقدمہ لڑا جاتا ہے، جج ثبوت اور گواہ کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے اور حاکم اسے سزا دیتا ہے۔ یہ دنیا کا سسٹم بنا ہوا ہے جرم کے خلاف کسی کو پکڑنے کے لیے۔ اب یہ بھی اتنا سسٹم ہے، مظلوم ظالم کے خلاف شکایت کرتا ہے، پولیس پکڑتی ہے، پھر عدالت سے مقدمہ چلتا ہے، پھر گواہ کی پیشی ہوتی ہے، پھر ثبوت اکٹھا کیے جاتے ہیں، پھر وکیل لڑتے ہیں، پھر جج وکیلوں اور ثبوت اور دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، پھر جو ہے نتیجہ سامنے آتا ہے۔ یہ جو اتنا سسٹم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی یا اکثر ظالم ہی مظلوم کے خلاف شکایت کرتا ہے، الٹا چور کوتوال کو اسٹیشن میں ڈال دیتا ہے۔ عام طور سے ابھی آج کل زمین میری نہیں ہے، اب نے جھوٹا مقدمہ کر دیا میری زمین ہے، کسی نے ہمارا پیسہ نہیں چرایا، اس پہ مقدمہ کر دیتے ہیں اس نے ہمارا پیسہ چرایا، کسی نے بلااتکار نہیں کیا اور ہم اس پر کیس کر دیتے ہیں اس نے فلاں کے ساتھ جو ہے بلااتکار کیا، زنا کیا، کسی نے قتل نہیں کیا ہوتا ہے اس کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر دیتے ہیں، کوئی دہشت گردی کا کام نہیں کرنے والا اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ کر دیتے، ایسا دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو پورا سسٹم ہر جگہ ظلم ہے، شکایت کرنے والے ظالم ہوتے ہیں، یعنی جھوٹا مقدمہ درج کیا جاتا ہے، مظلوم کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے، ظالم کے خلاف کم ہی مقدمہ درج ہوتا ہے۔ مظلوم اگر رپورٹ لکھانے کے لیے بھی جائے، میرے بھائی کا مرڈر ہو گیا، میرے باپ کا مرڈر ہو گیا، لکھتا بھی نہیں، کیس بھی درج نہیں کرتا،
ڈیمانڈ کرتا ہے 4 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ روپے لے کے آؤ، پھر کیس میں درج کرو گا. اور اس میں بھی جو اگر قاتل اگر زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اگر وہ 20 لاکھ روپیہ دیتا ہے تو کیس بھی نہیں لکھا جاتا ہے. تو دیکھیں شکایت کرنے میں بھی گڑبڑی نظر آ رہی ہے. جو پولیس ہے وہ پیسہ کھانے والا وہ آدمی جو شکایت کرتا ہے اسے نہیں پکڑتا، الٹا دوسرے کو پکڑ لیتا ہے. اس سسٹم میں بھی ہم کو گڑبڑی لگ رہی ہے. پھر عدالت سے جو مقدمہ کیا جاتا ہے، جھوٹا مقدمہ کر دیا جاتا ہے، جھوٹا کیس لڑا جاتا ہے، جھوٹے گواہ پیش کیے جاتے ہیں، جھوٹی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، اور وکیل تو پیسے پہ بکتا ہے. آپ جس وکیل کو پیسہ دیں گے وہ آپ کی طرف سے لڑے گا، چاہے آپ جھوٹا ہی کیوں نہ. مثلا میں جھوٹا ہوں اور کسی وکیل کو چوز کرتا ہوں، وکیل یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہاری طرف سے مقدمہ نہیں لڑوں گا، تم جھوٹا ہے. اس کو پیسے سے مطلب ہوتا ہے. اور جج یہ پورا کا پورا سسٹم دیکھتے ہیں ظلم کا گہوارہ. لیکن اللہ کی جو عدالت ہے، اللہ کی عدالت، موازنہ کیجئے یہ دنیا کی عدالت اور اللہ کی عدالت. میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس عدالت میں صرف کافروں کی پیشی نہیں ہوگی، ہماری بھی پیشی ہوگی. ہم بھی پیش کیے جائیں گے. جس طرح ماں کے پیٹ سے اکیلا آئے تھے اور مرتے وقت اکیلا ہوتے ہیں، قبر میں اکیلا لٹایا جاتا ہے، قبر سے اکیلے نکالے جائیں گے، اور اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں اکیلا پیش کیا جائے گا. تو ہم سب کو بھی سوچنا ہے، صرف ظالموں اور کافروں کو نہیں سوچنا ہے، ہم کو بھی اس عدالت کی فکر کرنی ہے کہ ہماری بھی پیشی ہوگی. ہم بھی اپنے زندگی کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں تاکہ اس عدالت میں کامیاب ہو سکے. تو یہ جو دنیا کی عدالت جو آپ کو سسٹم بتایا، اور آخرت کی عدالت جو اللہ کی عدالت ہے، اللہ اکیلے گواہ ہے. اللہ گواہ بھی ہے، اللہ تعالی جج بھی ہے، اللہ وکیل بھی ہے، اللہ حاکم اور بادشاہ بھی ہے. اللہ اپنی عدالت میں سب کچھ تنے تنہا ہے. یہ سارے انسان کو دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی نماز میں ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. مسجد سے اٹھ کر کہاں جائیں گے، کھانا کھائیں گے، سوئیں گے، ٹی وی دیکھیں گے، بازار جائیں گے، سیلری بھیجیں گے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کو ساری چیز معلوم ہے، اور اللہ نے تقدیر میں سب کچھ لکھ رکھا ہے، پہلے سے اللہ کو معلوم ہے. اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، جانتا ہے. تو اللہ اپنی عدالت میں تنے تنہا سب کچھ ہے، اور اس عدالت میں اللہ تعالیٰ سب کو برابر انصاف دے گا. کسی کے ساتھ رتی اور ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی. اس دنیا کی عدالت کی طرح نہیں ہوگا. اس دنیا میں شریفوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، اور ظالم شرکس بدماش جیل سے باہر ہوتے ہیں. جیل میں عموماً وہ آدمی آپ کو ملے گا جو مسکین ہے، جس کو رشوت کا پیسہ نہیں ملا، جس کو لڑنے کے لیے کوئی وکیل نہیں ملا، جس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، جس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایسے غریب مسکین آپ کو جیل میں ملیں گے. کوئی وزیر اعظم جیل میں آپ کو ملے گا، کوئی نیتا، رہنما، لیڈر، قوم کا بڑا چودھری، پیسے والا، کسی کمپنی کا بڑا مینیجر آپ کو جیل میں ملے گا. بڑا آدمی کوئی نظر نہیں آتا جیل میں، جبکہ سارے گھوٹالے، سارے غبن، سارے کرائم، سارے جرائم یہی لوگ کرتے ہیں. آج ہندوستان کا نریندر مودی گجرات میں 3000 مسلمانوں کا قاتل ہے. امت شاہ اس کے ساتھ جو وزیر داخلہ ہے، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ، ہزاروں لوگوں کا خونی اور قاتل ہے. وہ ملک کا رہنما بنا ہوا ہے. اس کو ہونا کہاں چاہیے تھا؟ جیل میں ہونا چاہیے تھا، یا اس دنیا ہی سے ختم ہو جانا چاہیے تھا؟ مگر نہیں، وہ ملک کا رہنما بنا ہوا، منصف بنا ہوا ہے. تو پھر دنیا کی عدالت کا کیا عالم ہو سکتا ہے؟ سوچنے کا مقام. تو آخرت کی جو عدالت ہے وہاں نہ رشوت ہے، نہ جھوٹی گواہی ہے، نہ جھوٹے مقدمے ہیں، نہ ہی وہاں پر کسی کو عذر پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا. مہلت بھی نہیں ملے گی زبان کھولنے کی. آئیے چلتے ہیں اللہ کی عدالت کی طرف. تو ایک بات یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی جو عدالت ہے، اس عدالت میں جس کے ساتھ بھی انصاف ہوگا اور جس کے ساتھ بھی جو بدلہ کیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، جس کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور جس کو جنتی قرار دیا جائے گا، دراصل وہی کامیاب ہے،
اور جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ عمل ملے گا اور جہنمی قرار پائے گا، وہ ناکام ہونے والوں میں سے۔ اس آخرت میں، اس عدالت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دنیا میں یہ شخص کتنا عزت والا تھا، دنیا میں یہ شخص کتنے بڑے عہدے والا تھا، دنیا میں یہ شخص کتنے پیسے والا تھا، دنیا میں یہ شخص کتنا غریب یا کتنا امیر یا کس ذات کا کس برادری کا تھا، یہ کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہاں کا عمل دیکھا جائے گا، یہاں کا کام دیکھا جائے گا۔ اس دنیا میں ہم نے جو کیا ہے اسی کے بیس پر اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، اور کسی کے حق میں بھی ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ الحج آیت نمبر 56 اور 57 میں، الملک یومئذ للہ، آج اللہ کی بادشاہت، ابھی بھی دنیا میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے، اور آخرت میں مکمل طور پر اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ وہاں نہ کوئی وزیر اعظم، نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی رہنما، نہ کوئی چودھری، کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو دنیا کے مرتبے اور دنیا کی جو وزارت ہے، دنیا کی بادشاہی ہے، اللہ نے اس کو دنیا ہی تک محدود رکھا ہے۔ آخرت میں جانے کے بعد پھر دنیا میں جو لوگ وزیر تھے، بادشاہ تھے، حاکم تھے، جج اور وکیل تھے، رہنما اور لیڈر تھے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ آخرت میں سب برابر ایک رینک میں، ایک صف میں ہوں گے۔ تو آج بادشاہت صرف اللہ کی ہے، یحکم بینہم، اللہ ہی تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور کسی کو اختیار نہیں ہوگا فیصلہ کرنے کا، نہ نبیوں کو، نہ ولیوں کو، نہ صالحین کو، نہ متقین کو، نہ اولیاء کو، کسی کو فیصلے کا اختیار نہیں ہوگا، تنہا اللہ کو اختیار ہوگا۔ وہ آخرت میں انصاف کرے گا، اعتدال کرے گا اور فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ نعمتوں والی جنت میں داخل کرے گا۔ یہی اللہ کی عدالت کا فیصلہ، اور کامیابی یہ ہے کہ اس کو جنتی قرار دے دیا جائے، یہ کامیابی آخرت کی۔ اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے کفر کیا، نافرمانی کی، اللہ کے دین کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ معصیت کی، اور رسولوں کا انکار کیا، قرآنی آیات کا انکار کیا، اللہ کے احکام اور فرامین کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کن عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا، اور یہ آخرت کی ناکامی ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کی عدالت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تب اس عدالت کو یاد کریں، اس دنیا کی عدالت کو نہ دیکھیں۔ دنیا اگر انصاف بھی کرنا چاہے تو ہٹلر کو انصاف نہیں دے سکتی۔ آج تک پوری دنیا میں، جبکہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے UNESCO، اقوام متحدہ بنا ہوا ہے، جو ساری دنیا پر ہولڈ کیا ہے، اور دنیا میں امن امان قائم کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے، مگر کوئی رول، کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ اپنے مفاد کے لیے مسلمانوں پر حملے تو کرتا ہے، افغانستان پر حملہ کرتا ہے، عراق پر حملہ کرتا ہے، صدام کو پکڑتا ہے، مگر نریندر مودی جیسے ہزاروں قاتلوں کو نہیں پکڑتا، برما میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرنے والوں کو نہیں پکڑتا، وہ اپنے مفاد کے لیے لڑتا ہے۔ تو دنیا کی عدالت میں انصاف ہے ہی نہیں، اور ہٹلر کے لیے آج اس دنیا کے اندر قیامت تک ایسی کوئی سزا نہیں ہے دنیا کی عدالت میں جو 60 لاکھ لوگوں کے برابر اس کو سزا ملے۔ آج تک کسی عدالت نے، دنیا کی عدالت میں ایسا کوئی قانون بنایا ہی نہیں۔ بہرکیف آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ کسی کو جنت کی بشارت دے دی جائے۔ تو پہلی چیز جو آخرت کی عدالت سے متعلق، اللہ کی عدالت سے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل حاکم ہے، مکمل طور پر اپنی عدالت کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اللہ ہی گواہ ہے، اللہ ہی جج ہے، اللہ ہی وکیل ہے، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ سنانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سزا نافذ کرنے والا، سزا دینے والا، اپنی عدالت کا مکمل طور پر اختیار رکھنے والا۔ اور اس عدالت میں ہر کسی کی پیشی ہوگی، کوئی نہیں بچ پائے گا۔ ان کل من فی السماوات والارض آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامت فردا۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔
زمین و آسمان میں جتنے ہیں ایک بندے کی شکل میں اللہ کی سب کی پیشی ہونے والی ہے. اللہ سب چیزوں پر محیط ہے اور شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے لوگ تنہا تنہا پیش کیے جائیں گے. ہر انسان، ہر آدمی تنہا تنہا پیش کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ میرا خاندان دنیا میں بڑا تھا، پورے خاندان والے کو بلا لیتے ہیں، بڑھ چڑھ کے بات کریں گے، لڑ کے جنت لے لیں گے. ایسا نہیں، تنہا تنہا سب کی پیشی ہوگی اللہ کی عدالت میں. تو اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں تنے تنہا ساری چیزوں کا اختیار رکھا ہے. مگر اللہ عدالت کیوں قائم کرتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ انصاف کرنے والا، اللہ منصف ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سزا بھی دے گا. پھر اللہ عدالت کیوں قائم کرے گا؟ اس لیے قائم کرے گا تاکہ لوگوں پر حجت، دلیل قائم کر سکے، لوگوں کو تسلی دے سکے کہ تم نے جرم کیا، دیکھو تمہارے جرم کا یہ رجسٹر ہے اور تمہاری سزا جہنم. دلیل اور حجت قائم کرنے کے لیے اگر پکڑ کے جیل میں ہم دے دیں اور عدالت سے کوئی فیصلہ نہ آئے، اس کا جرم ثابت نہ کیا جائے، تو وہ شخص جیل میں کہے گا مجھے کس جرم میں جیل میں رکھا گیا، کیوں ہمیں جہنم میں رکھا گیا، میری غلطی، میرا گناہ کیا تھا. تو اس وجہ سے انسان کو تسلی دینے کے لیے، انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں عدالت قائم کرے گا. اور عدالت قائم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر انصاف کرے گا. ججمنٹ ڈے کا اللہ مالک ہے، مالک یوم الدین. اللہ ہی تنہا بدلے کے دن کا مالک ہے. وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر تمہیں کیا معلوم بدلے کا دن کا مالک کیا ہے، کون ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی آدمی اپنے بارے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا. بدلے کا دن، ججمنٹ ڈے، عدالت کا دن وہ دن ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا. اختیار جو ہوگا اللہ کو ہوگا. والامر یومئذ للہ، سارے اختیار اللہ کے پاس ہوں گے، تمام قسم کے اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے. تو یہ اللہ کی عدالت ہے. تو اللہ تعالیٰ عدالت قائم کرے گا اور پہلے نمبر پر رسولوں اور نبیوں سے گواہی لے گا. رسول سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے پیغام کو اپنی امتی تک پہنچایا. آدم علیہ السلام سے پوچھے گا اے آدم تم نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا. نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تم نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا. انبیاء گواہی دیں گے کہ ہاں اے باری الہ میں نے تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا. سارے رسول جواب دیں گے، سارے رسول جواب دیں گے میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا. یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف ہے، یہ دین ہے، یہ بے دینی ہے، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، ہم نے امت تک پہنچا دیا. اور پھر ان رسولوں پر، ان تمام رسولوں پر یہ اعجاز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان رسولوں پر گواہ بنائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز ہے کہ اللہ آپ کو رسولوں پر گواہ بنائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهُمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. پھر سوچو کہ اس وقت کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے. اللہ ہر امت میں سے قیامت کے دن، عدالت کے دن ایک ایک گواہ پیش کرے گا. اور وہ گواہ کون ہوں گے؟ وہ نبی ہوں گے. اللہ لوگوں سے بھی پوچھے گا کہ کیا تم تک دین پہنچا، اور اللہ نبیوں سے بھی پوچھے گا کیا تم نے لوگوں تک دین پہنچایا. اور تم لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر پیش کریں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء پر گواہ بنائیں گے. انبیاء گواہ ہے ہی، اور انبیاء پر نبی کو اللہ تعالیٰ گواہ بنائے گا. اس وقت سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی. یومئذ یود الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسولوں کی نافرمانی کی. لو تسوا بہم الارض، وہ چاہیں گے کہ یہ زمین پھٹ جائے. اللہ کی جب عدالت وہ لوگ دیکھیں گے اور رسول گواہی دیں گے تو یہ کافر لوگ چاہیں گے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم زمین کے اندر دھنس جائے، ہم سے کوئی سوال و جواب نہ ہو. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور یہ کافر لوگ اللہ سے ایک بات بھی چھپا نہیں پائیں گے.
دنیا کی عدالت میں مجرم بات چھپا لیتا ہے، ثبوت چھپا لیے جاتے ہیں، دلیل مٹا دیے جاتے ہیں، گواہ کو پلٹ دیا جاتا ہے، وکیلوں کو خرید لیا جاتا ہے، جج لوگ بک جاتے ہیں، مگر کل قیامت میں مجرم بھی اپنی بات نہیں چھپا سکتا، ایک بات بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا پائے گا۔ تو کل قیامت میں جو عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے گواہی نبیوں کی ہوگی، رسولوں کی ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نبیوں اور رسولوں پر گواہ بنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کریں گے، ہاں فلاں نبی نے صحیح کہا، فلاں نبی نے صحیح کہا، فلاں نبی نے صحیح کہا، فلاں نبی نے دین پہنچا دیا۔ یہ کس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے؟ اس بنیاد پر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں یہ ساری چیزیں جانکاری دے دی ہے۔ اللہ کی عدالت میں پہلی پیشی اور پہلی گواہی۔ دوسری گواہی اللہ کی عدالت میں دستاویز، رجسٹر، نام اعمال، ہمارا کیا دیا، ہمارا لکھا چٹھا جو ہم نے کیا ہے اس کا لکھا ہوا ثبوت اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کہاں لکھا ہوا ہمارا پتہ آپ لوگوں کو؟ ہمارا لکھا ہوا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تمہارے اوپر اللہ نے نگراں مقرر کر دیا ہے، ہر آدمی کا نگراں۔ اس میں مسجد میں جتنے بیٹھے ہیں سب کے ساتھ 2 پولیس لگی ہوئی ہے، 2 پولیس، 2 مباحث رپورٹر اللہ کی عدالت میں رپورٹ کریں گے۔ دنیا میں ایسی کوئی رپورٹنگ نہیں ہے، CCTV کیمرہ لگ گیا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، رپورٹر ہیں، پھر جو ہے CBI ہے، خفیہ ایجنسیاں ہیں، مگر ہر شخص کے ساتھ رپورٹنگ نہیں ہو پاتی اور دلیل بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب کہانیاں دنیا کی۔ لیکن اللہ کی عدالت میں جو دفتر رجسٹر پیش کیا جائے گا اس کو بنیاد بنانے کے لیے اللہ نے ہر کسی کے ساتھ 2 نگراں رکھ دیا۔ ہر اس مسجد میں بیٹھے ہر شخص کے ساتھ 2 نگراں، 2 پولیس ہے، 2 سیکورٹی ہے، 2 محافظ دستہ ہے، 2 لکھنے والا ہے، جو ہمارے ہر کرم کو، ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر قول کو، ہمارے ہر فعل کو، جو دن کے اجالے میں کرتے ہیں یا رات کی تنہائی میں کرتے ہیں یا بستر کے اندر گھس کے کرتے ہیں، اکیلے میں کرتے ہیں، مجمع میں کرتے ہیں، سفر میں کرتے ہیں، حضر میں کرتے ہیں، ساری باتوں کو وہ لکھ رہے ہیں، ساری باتوں کو جانتے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، 2 کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ تو لکھنے والے منشی دائیں بائیں انسان کی ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا اور وہاں پر نگراں موجود ہوتا ہے، سیکورٹی موجود ہوتی ہے۔ جس وقت انسان کچھ بول رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت سیکورٹی، محافظ دستہ، فرشتہ موجود ہوتا ہے اور اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ الکہف کے اندر آیت نمبر 49 میں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آخرت میں نام اعمال ہر کسی کا پیش کر دیا جائے گا۔ یہ نام اعمال کہاں سے آیا؟ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں دونوں، ہر شخص کا رجسٹر اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ایک رسولوں کی گواہی تھی، دوسری یہ دستاویزی ثبوت، کاغذی ثبوت، رجسٹر اور دفتر کی شکل میں اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندر ہر بات پائیں گے، چھوٹی بڑی تمام باتیں پائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہوں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے کہ اس رجسٹر نے تو میری کوئی بات نہیں چھوڑی، چھوٹی بڑی تمام باتوں کو اس رجسٹر نے لکھ دیا۔ یہ کیسا رجسٹر ہے، اس میں کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب اپنے سامنے پائیں گے۔ اور تیرا رب ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب اپنی عدالت سے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یہ ہے اللہ کی عدالت۔
یہ ہے اللہ کی عدالت، کسی پر ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ دنیا کی عدالت جیسی اللہ کی عدالت نہیں ہے، اللہ کی عدالت تمام تر مختلف ہے، اور وہاں پر سوائے انصاف کے ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے۔ تو ہم نے پہلی گواہی رسولوں کی دیکھی، دوسری گواہی کے طور پر ہم نے رجسٹر دیکھا، جو ہم کچھ کر رہے ہیں لکھا چٹھا اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ ایک تیسری چیز ہوگی، جو خود ہم جو مجرم ہیں ہم میں سے جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا۔ اللہ کی عدالت میں ہم میں سے جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا۔ اللہ زبان پر مہر لگا دے گا، ٹھپا لگا دے گا، منہ اب بولے گا نہیں۔ ذرا سوچئے، میں آج سوچنے کا ایک مقام دیتا ہوں، یہ زبان ہے، یہاں سے آواز نکل رہی، اپنی بات ہم بولتے ہیں، سناتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس میں بولنے کی صلاحیت کون دیا ہے؟ اللہ دیا ہے۔ اس لیے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ انگلی کو کہے گا بولو، آنکھ کو کہے گا اللہ بولو، کان کو کہے گا اللہ بولو، یہ اللہ سپر پاور ہے۔ اللہ کے اختیار میں جب زبان سے بولی نکلوا سکتا ہے، اللہ قادر ہے، مطلق ہے اس بات پر کہ اللہ آنکھوں سے بھی بولی نکلوائے۔ تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ زبانوں کو سیل کر دے گا کہ اب تجھے آج نہیں کچھ بولنا ہے۔ اب اللہ کان کو کہے گا بتاؤ اس سے کیا سنا تھا، غیبت سنی تھی، گانا سنا تھا، یا اچھی اچھی باتیں، تقریریں، خطاب، دین کی اچھی باتیں سنی تھی۔ آنکھ کو اللہ حکم دے گا بتاؤ تم نے کیا دیکھا تھا، اس آنکھ سے اس انسان نے کیا کام لیا ہے، اچھا کام لیا ہے، گندی چیز کو دیکھتا تھا، نجس چیزوں کو دیکھتا تھا، فحش چیزوں کو دیکھتا تھا، یا تیرے قرآن کو دیکھتا تھا، نیک چیزوں کو دیکھتا تھا، اچھی چیزوں کو دیکھتا تھا۔ اللہ ہاتھ کو حکم دے گا بتاؤ اس ہاتھ سے کیا کام لیا گیا، اس بندے نے تیرے ہاتھ سے کیا کام لیا، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر مارا ہے، کہیں غلط چیزوں کی طرف بہکا ہے، یا اس ہاتھ سے نیک کام لیا ہے، غریبوں کے بدن پہ ہاتھ پھیرا ہے، یتیموں کی مدد کیا ہے، کیا کیا ہے۔ اللہ پیر کو قوت گویا دی، بولنے کی صلاحیت دے گا، اور پیر سے پوچھے گا بتاؤ کہ اس پیر نے چل چل کے کہاں گیا تھا، گناہ کے اڈے تک پہنچا تھا، جرم کے راستے پر چلا تھا، یا اس سے چل کے مسجد کی طرف گیا تھا، اس سے چل کے کعبہ کی طرف گیا تھا، اس سے چل کے حرم پاک اور مدینے کی زیارت کے لیے نکلا تھا، راہ خدا میں نکلا تھا، دین کے لیے نکلا تھا۔ پیروں سے اللہ گواہی لے گا، حتیٰ کہ جسم کی پوری چمڑی گواہی دے گی، چمڑی تو پورا اوپر سے نیچے تک ہے، پوری چمڑی گواہی دے گی۔ اللہ کا فرمان الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم زبان پر پابندی لگا دیں گے، زبان کو سیل کر دیں گے، اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر جو کچھ کر رہے تھے وہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف، وہ تمہارے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ کریں گے، پیر سے یہ کام لیا، ہاتھ سے یہ کام لیا، آنکھ سے یہ کام لیا، کان سے یہ کام لیا، اور جسم سے یہ کام لیا۔ یہ تیسری گواہی کہ انسان کا عضو، انسان کا اپنے جسم کا حصہ، جس حصے سے جو کام لیا ہے انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ اور ایک اور گواہی ہے زمین کی گواہی، کہاں بیٹھے ہیں، کہاں سوئے ہیں، کہاں چل کے گئے ہیں، کس کے پاس گئے ہیں، یہ زمین گواہی دے گی۔ اس جگہ پہ جرم کیا تھا، اس جگہ انسان آ کر کسی کا مرڈر کیا تھا، خون کیا تھا، یہاں زنا کیا تھا، یہاں چوری کیا تھا، یہاں پر غلط کام کیا تھا، زمین گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی، یہاں دفینہ، زمین میں جو کچھ دفن تھا، انسان یا حیوان یا زمین کے اندر جو خزانے، سب کو زمین قیامت میں اگل دے گی، اور انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے، اور زمین خبریں بیان کرے گی۔ یوم تحدث اخبارها یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کریں گی، یہاں قتل ہوا، یہاں جرم ہوا، یہاں گناہ ہوا، یہاں فساد ہوا، یہاں دہشت گردی ہوئی، یہ زمین بیان کرے گی اللہ کی عدالت میں۔ اور چونکہ بیان کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہوگا، یہ ایسا کیوں ہوگا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہوگا بولو بولو، سچائی اگلو، تم اپنی حقیقت کو مجھ سے بیان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، قادر مطلق ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب ہمیں زبان سے بلوا رہا ہے تو زمین کو بھی بولنے پر اللہ تعالیٰ مجبور کر سکتا ہے، حکم دے کے زمین سے بھی بلوا سکتا ہے۔
تو اللہ کی عدالت میں ایک یہ بھی ثبوت ہوگا جب زمین گواہی دے گی. ایک آخری اور بہت بڑا ثبوت اللہ کی عدالت میں وہ یہ ہوگا کہ انسان خود اقرار کرے گا کہ اس رجسٹر میں جو لکھا ہوا ہے سارا کا سارا سچ ہے. فرشتوں نے جو کچھ لکھا ہے ذرہ برابر بھی غلط نہیں لکھا ہے، اور زمین نے جو گواہی دی ہے وہ صحیح ہے، رسولوں نے جو گواہی دی ہے وہ صحیح ہے، اور ہمارے جسم کے حصے نے، ہاتھ اور پیر نے میرے خلاف جو گواہیاں دی ہے یہ سارا کا سارا سچ ہے، اس میں جھوٹ کچھ نہیں ہے. انسان آخر میں خود اعتراف کرے گا کہ اللہ کی عدالت میں ہم اعتراف کرتے ہیں کہ میرے خلاف جو مقدمہ چلایا گیا اور مجھ پر جو کیس کیا گیا، میرے خلاف جو جرم بیان کیا گیا، میرے رجسٹر میں اور میرے حق میں جو جتنے جرائم لکھے گئے ہیں، میں تمام جرائم اور جرم کو اور فساد کو اپنے حق میں قبول کرتا ہوں. اللہ کی عدالت میں ہر مجرم قبول کر لے گا کہ میرا یہ گناہ ہے. یہی اللہ کی عدالت ہے. جبکہ دنیا کی عدالت میں کوئی مجرم یہ نہیں قبول کرتا کہ میں مجرم. دنیا کی عدالت یہ کوئی مجرم یہ قبول نہیں کرتا کہ میں مجرم ہوں. وہ جرم سے بچنے کے لیے، وہ عدالت سے بچنے کے لیے، وہ جیل سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کو خریدتا ہے، رشوت دیتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کیا قدم نہیں اٹھا دیتا. لیکن اللہ کی عدالت ایسی ہے کہ اس عدالت میں انسان اپنے گناہوں کا خود اعتراف کرے گا اور کہے گا میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے یہ جرم کیا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. تو مجرم لوگ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے. اللہ نے قرآن میں سورۃ الملک کے اندر ارشاد فرمایا فاعترفوا بذنبهم. وہ لوگ، مجرم لوگ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، اور یہ دوری اور بربادی ہو، ناکامی ہو ان لوگوں کے لیے جو لوگ جرم کر رہے تھے. تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کا فیصلہ اپنی عدالت سے سنا دے گا کہ فلاں مجرم ہے جہنم میں جائے گا، اور فلاں جو ہے منصف ہے، عادل ہے، دیندار ہے، نیک ہے، صالح ہے، ان لوگوں کو جنت میں جانے دو، یہ لوگ جنتی ہیں. یہ ہے اللہ کی عدالت. اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اگر انصاف نہیں مل پا رہا ہے، اللہ کی عدالت سے امید رکھیں. اور اگر ہم جرم کر کے دنیا میں بچ جاتے ہیں عدالتوں سے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ گئے، ہمیں سزا نہیں ملے گی. ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن کا مالک اللہ ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ پائی پائی کا حساب و کتاب لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ کی عدالت وہ عدالت ہوگی جہاں آدمی اپنے کیے کا، برائی کا چھوٹا سے چھوٹا حصہ دیکھے گا، اور نیکی کا بھی چھوٹا سے چھوٹا حصہ وہاں پائے گا. میرے مسلمان بھائی، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ عدالت صرف کافروں کے لیے نہیں ہوگی، یہ عدالت اللہ کے تمام انسانوں کے لیے ہوگی. ہم میں سے کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، غبن کیا ہے، چاہے دنیا کے معاملات میں لوگوں کے حقوق میں ہم نے خیانت کی ہے، یا اللہ کے معاملے میں ہم اللہ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، نافرمانی کی ہے، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کے دین سے بھاگے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا ہے، دیندار لوگوں کو ستایا ہے، دین کا مذاق اڑایا ہے، یا دین سے بھاگے. ان تمام معاملات میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کی عدالت کا عدالت کو اپنے ذہن میں بساتے ہوئے اس عدالت میں کامیاب ہونے کے لیے اس دنیا میں عمل کرنا چاہیے. کیونکہ وہاں اس عدالت میں آدمی جب اپنے گناہوں کو دیکھ لے گا، کچھ لوگ کہیں گے اللہ میرے گناہ تو ہیں، لیکن ٹھیک ہے اب پھر سے مجھے دنیا میں بھیج دو. اب جائیں گے، نیک کام کریں گے، اب ظالم نہیں بنیں گے، اب گناہگار نہیں بنیں گے، اب فسادی نہیں بنیں گے، اب جائیں گے نیک بن کر آئیں گے. تجھے ہم موقع نہیں دیں گے جو ہے مجرم قرار دینے کا. لیکن وہاں تو کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی، کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور وہاں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پچھتانا ہے تو یہاں پچھتانا ہے، معذرت کرنی ہے تو یہاں کرنی ہے، توبہ کرنی ہے تو یہاں کرنی ہے. گناہوں سے پلٹنا، استغفار کرنا ہے تو اسی دنیا میں کرنا ہے. آخرت میں استغفار نہیں، آخرت میں معافی نہیں، آخرت میں پچھتاوا نہیں، اور آخرت میں جا کر اس دنیا میں پلٹ کر آنے کا کوئی راستہ بھی نہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں اس دنیا میں سدھرنے کا تو موقع دے، ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے، بار الہ دین پر چلنے کی توفیق دے۔ ہم گناہگار ہیں، گناہ اور برائی کے دور سے گزر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دین کو فتنے سے بچا، بار الہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ غیبی مدد فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمان بستیوں کی، مسلمان ممالک کی اور مسلمان قوم و ملت کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان بچے بچے کو جانباز سپاہی بنا، اے اللہ ہمارے اندر دینی غیرت دے کہ ہم مسلمانوں کی حفاظت کریں، مسلمانوں کی مدد کریں، بار الہ ہمیں دین پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق دے، بار الہ ہمیں گناہ سے، معصیت سے، کفر سے بچا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو تیری عدالت سے ناکام ہونے والے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تیری عدالت سے جن کا حق میں فیصلہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے، اے اللہ ہمیں اپنی عدالت میں کامیاب ہونے والوں میں سے بنا، اے اللہ اپنی عدالت سے کامیاب ہونے والوں میں سے بنا، اے اللہ اپنی عدالت سے کامیاب ہونے والوں میں سے بنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔